مسلمانوں کے سٹیج پر، اور جا کے مولانا صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب مینوں کو گل کرن دی ہے اجازت؟ مولانا صاحب پہلے ہی تھکے ہوئے تھے دلیلیں دے کہتے سائیں تم ہی بول رہا کی بولنا۔ اب سائیں اس وقت کہتا ہے اس سامنے والے مخاطب کو، کہتا ہے یہ دیوار ہے، بتاؤ اس دیوار میں سے کوئی گزر سکتا ہے کہ گزرنے والا بھی سلامت رہے دیوار بھی سلامت رہے؟ کہا نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی آدمی اس دیوار سے گزرے گا یا دیوار ٹوٹے گی یا آدمی ٹوٹے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دیوار بھی صحیح ہے آدمی بھی صحیح ہے گزر بھی جائے۔ کہ اللہ اگر کوئی گزر جائے تو میرے نبی کے معراج کو مان لے گا؟ کہنے لگا ہاں مان لوں گا، اس میں کون سی بات ہے؟ کہتا اچھا پھر دیکھ، اتنا کہہ کر کہتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کلمہ شریف کا ذکر کرتے ایک مرتبہ دیوار سے پار، دوسری مرتبہ ایسے، سب دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، یہ ایسے کہہ رہے ہیں۔ اب اس دیوار سے تو جتنے ہندو اور غیر مسلم تھے سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہ کتاب ہے سیاح لامکاں، یہ پاکستان بننے سے پہلے کچھ ہے، اس میں یہ واقعہ تحریر ہے، اور میرے پاس بھی کتاب کہیں پڑی ہے تو اس میں ایسا لکھا ہے، تو وہ واقعہ ہم بیان بھی کرتے ہیں، ہمارے حضرت وہ بیان بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ ہمارے گلبرگ میں کچھ محبت والے لوگ ہیں، وہ ہمارے حضرت کو اپنے گھر لے گئے۔ ان کے والد صاحب بیمار تھے، ان کے والد صاحب کو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، کئی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ پتہ نہیں گرداور کیا ہوتا ہے، اپنے زمانے میں گرداور تھے، بہرحال کوئی ہوگا۔ تو اب وہ بیمار تھے، ان کو فالج کا حملہ تھا، تو ہمارے حضرت کی عادت ہے جہاں 5-7 آدمی ہو وہاں دین کی کوئی بات انہیں سنا دیتے ہیں۔ اب وہ بیمار تھے، گھر والے بیٹھے تھے، تو آپ نے یہی واقعہ ان کے سامنے سنایا، ان لوگوں کے سامنے۔ تو وہ جو تھے نا ان کے والد صاحب، ان پر اس وقت فالج کا حملہ تھا، تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب اس مجلس میں میں خود موجود تھا جس مجلس میں وہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس مجلس کہتے ہیں خود مجلس میں خود موجود تھا اس مناظرے میں کہ جہاں سے وہ سائیں صاحب دیوار سے گزر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے مسلمانوں پر، جب مسلمانوں پر کوئی ایسا وقت آتا ہے ایمان والا پھر اللہ کی رحمت سے وہ کارنامے سر انجام دے دیتا ہے جو کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا۔ تو یہ اللہ والا دیوار سے گزر جاتا ہے۔ محبوب سبحانی حضرت مجدد الفسانی اسی طرح جمعہ کے لیے بھی دیوار سے گزر جاتے تھے۔ بادشاہ نے کہا تھا اسے سجدہ کرو، فرمایا میں غیر خدا کو سجدہ نہیں کرتا، گوالیار میں بند کر دیا گیا۔ اور جب 2.25 سال کے بعد گوالیار سے بادشاہ کہتا ہے کہ شیخ احمد کو نکالو، فرمایا میں نہیں نکلوں گا، ان سارے قیدیوں کو بھی باہر نکالو، اور یہ چور چکے ہیں، یہ تو مشرک ہیں، یہ کافر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہوں گے، اب ان میں سے کوئی چور چکا کافر نہیں ہے، سب اللہ کے مقرب بندے بن چکے ہیں۔ تو اللہ والا جہاں جاتا ہے اپنی نظر رحمت سے دلوں کی دنیا آباد کرتا ہے، دلوں کی دنیا کو آباد کر دیتا ہے۔ شیطان کا وہ داؤ تو بڑا کمزور ہے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہے۔ ہاں کوئی ضرب لگانے والا ہو صحیح، اللہ کی ایک ضرب لگاتا ہے شیطان کے برسوں کی محنت کو وہ ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ فرمائے کہ جس کی ایک ضرب سے ہی شیطان کی ساری باتیں نیست و نابود ہو جائیں۔ چلیے جی۔ فریقا هدى وفریقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون۔
ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر گمراہی، انہوں نے بنا لیا شیطان کو اپنا دوست اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہاں، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت، جسے اللہ نے ہدایت دی تو وہ تو سبحان اللہ، اور جو گمراہ ہو گیا ہے اب گمراہی میں بڑی دور چلے جاتے ہیں، وہ شیطان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ ہاں، لیکن جب کہیں کو اللہ کے بندے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے، بندہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے، دل کے خیالات ٹھیک کر دیتا ہے، دل میں شیطان کی وسوسہ اندازیاں انہیں وہ ٹھیک کر دیتا ہے، تو آئیے رحمان کے بندے بنتے ہیں، اللہ کے بندے کے ساتھ تعلق قائم رکھیں۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک بزرگ، یہ شاید حضرت، اس وقت نام مجھے صحیح طریقے سے ان بزرگوں کا ذہن میں نہیں، غالب گمان ہے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ، یہ جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کے پیر و مرشد ہیں۔ یہ کہیں سفر پہ تھے تو سفر میں ایک جگہ آپ کے ساتھ چند ارادت مند تھے، تو ارادت مندوں سے آپ نے کہا بھائی وضو کرنا ہے، پانی ٹھنڈا تھا، ان کا انہیں آگ کہیں ملی نہیں، دور آگ کوئی روشن نظر آئی، وہاں چلے گئے، تو ان سے کہا آگ، تو کہنے کا نو یہ تو ہماری معبود ہے، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم اس میں سے تجھے نہیں دیں گے۔ وہ عبادت کی، اس کی عبادت کر رہے تھے، اس کو سجدے کر رہے تھے آگ کو۔ وہ ارادت مندوں نے آگ کہا حضرت وہ تو پانی تو آپ کو دیں، لیکن پانی برف بنا ہوا ہے، آگ ان سے پوچھ، آگ دے نہیں رہے۔ آپ اٹھے، ان کو لے کر ان کے پاس چلے گئے، کہتے آگ دو، وہ کہتے آگ ہم نہیں دیتے، آگ تو ہماری معبود ہے۔ اب وہ اس کا بچہ تھا جو ان کا بڑا تھا، پادری پروہت جو بھی کہہ لے، پادری تو نہیں ہوتا بہرحال، ان کا مجوسیوں کا جو بڑا تھا، وہ بچہ تھا، اس کی جولی میں تھا۔ آپ نے بچے سے پیار کیا، فرمایا یہ بچہ آگ میں جائے گا تو آگ جلائے گی کہ نہیں جلائے گی؟ کہتے جلاتی ہے، کیوں نہیں جلاتی؟ وہ آگ بہت بڑے، انہوں نے آگ کا لاؤ جلایا ہوا تھا، تو آپ نے بچہ پکڑا اور آگ میں پکڑ کے چلے گئے۔ بچہ اٹھایا اسے، آگ بہت بڑی جل رہی تھی، اس کے اندر چلے گئے، اس کی چیخیں نکل گئی، اس کو حضرت کا تو فکر نہیں، فکر تو اپنے بچے کا تھا۔ 2 منٹ کے بعد آپ ایسے ہی باہر آتے ہیں، بچہ بھی ہاتھ میں اور باہر آ رہے ہیں۔ کہا دیکھ، آگ نے نہ مجھے کچھ کہا نہ تیرے بچے کو کچھ کہا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ جو اللہ والا ہے آگ اسے بھی کچھ نہیں کہتی، جو اس کے ساتھ مل جاتا آگ اسے بھی کچھ نہیں کہتی۔ لمبے چوڑے مناظروں کی ضرورت پیش نہیں ہے، سارا مجمع کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ ہے ایک فریق جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اور ایک جن پر گمراہی ہو گئی، انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور یہ گمان کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ نہیں، ہدایت یافتہ تو وہ ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت یافتہ وہ تو وہ ہے جسے رب تعالیٰ نے اپنا سیدھا رستہ بتا دیا ہے۔ آئیے اللہ کے سیدھے رستے پر چلتے ہیں، اور رب تعالیٰ کے سیدھے رستے پر چلنے والا دونوں جہاں کی مرادیں لے لیا کرتا ہے۔ چلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت، شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ اے میرے باپ، بے شک آیا ہے میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں آیا، اس لیے تو میری پیروی کر، میں دکھاؤں گا تجھے سیدھا راستہ۔ اے باپ، شیطان کی پوجا نہ کیا کر، بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا ابا، بے شک آیا میرے پاس وہ علم جو تیرے پاس نہیں، میرے پاس وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں، میرے پاس اللہ کا کلام لے کے آتے ہیں، تیرے پاس نہیں آ رہا، اس لیے میری پیروی کر، میرے پیچھے آ جا۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا ہے، جو میرے پیچھے آئے گا رب تعالیٰ اس پر بھی کرم فرمائے گا۔ یہی تو مہربانی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلتا ہے، اور جو سرکار کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، جہاں نبی کریم جائیں گے وہیں وہ بھی جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا، وہ کسی نے محل بنایا، دعوت کا اہتمام کر دیا، کسی باہر کو بھیجا، جاؤ بلا لاؤ، فرمایا میں آیا ہوں بلانے کے لیے،
وہ جنت تیار ہے، اندر دعوتیں تیار ہیں، آ جاؤ۔ جو میری بات مانتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، نعمتیں کھاتا ہے، وہاں کی دائمی انعامات ہے۔ تو آئیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت میں لے جانے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے کہ گمراہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جنت میں لے جائیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی کرتے ہیں، اور سرکار کی سچی پیروی کرنے والا جنت جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچاتا ہے۔ تو جہاں نبی جائیں گے وہاں نبی کے غلام بھی جائیں گے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آؤ میری پیروی کرو، اور چچا آ جاؤ میری پیروی کرو، میرے پاس تو وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے، میں سیدھے رستے پہ چلتا ہوں، جب میرے پیچھے پیچھے چلو گے تم بھی سیدھے رستے پہ چلو گے۔ ایک آدمی ڈرائیور ہو اور ڈرائیور ہو کر وہ لاہور جا رہا ہو، کسی دوسرے نے بھی لاہور جانا ہو، تو وہ کہتا ہے آ جاؤ میری گاڑی پہ بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ ہمارے لیے تو آسان ہی رستہ ہو گیا، ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہ چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، گویا وہ ایک گاڑی پر تشریف فرما ہے اور اس گاڑی کو چلا رہے، ہمیں کہتے ہیں آ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہم اللہ کی رحمت سے بیٹھ گئے ہیں، سرکار ہمیں لے جا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہے، یا اللہ ہمیں آخری سانس تک اسی گاڑی میں بٹھائے رکھنا اور اس سے ہمیں نیچے نہ کر دینا، نیچے گمراہی اور ہلاکت ہے، جو اس گاڑی میں بیٹھا انشاءاللہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ انعام تھوڑا ہے کیا؟ اس گاڑی پہ جو بیٹھتا ہے ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ، رب جنت اس کی وسیع کر دیتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے جنت وسیع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے جنت وسیع کر دیتا ہے، اتنی جو ہمارے تصور میں نہیں ہے۔ کیوں؟ جو اس کے مہمان بن کے آ رہے ہیں، اس کی بات سن کے آ رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے آ رہے ہیں، اور رستے میں پھول بھی تو نچھاور کیے جاتے ہیں، اور جو اپنے پیارے کا نعرہ لگاتے جائیں پھر وہ ان پر مہربانی بھی تو کرتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا نا اس دنیا میں لوگ الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جو اس کے نعرے لگائے، تو جس کا جو وہ الیکشن ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں میرے نعرے لگ رہے ہیں۔ بلا تشبیہ یہ دنیا والے خوش ہوتے ہیں کہ جو اس کے نعرے لگاتا ہے۔ خالق کہتا ہے تم میرا بھی ذکر کرو میں بھی خوش ہو جاؤں گا، میرا ذکر کرو میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ وہ تو جس کے تم نعرے لگاتے ہو پتہ نہیں تمہیں کیا جواب دے گا، ادھر تم میرا نعرہ لگاؤ گے تو میں تمہارا ذکر کر دوں گا، ادھر میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا نام لو میں تمہارے چرچے کرتا ہوں، زیادہ چرچے کرتا ہوں، پھر تم مجھے ایک مرتبہ یاد کرو گے میں تمہیں 10 مرتبہ یاد کرتا ہوں۔ یہ خالق کا کرم ہے، مہربانی ہے۔ وہ فرشتوں سے کہتا دیکھو میرے نبی کے غلام آ رہے ہیں، جبریل دیکھو، میکائیل دیکھو، اسرافیل دیکھو، اور دیکھو میرے نبی کے غلام آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتے آ رہے ہیں۔ تو آئیے ان کلمات طیبات کا ورد کرتے ہوئے اپنی زندگی کی منزلیں طے کرتے ہیں، اور جو یہ کلمات طیبات کا ورد کرتے ہوئے زندگی کی منزلیں طے کرتا ہے، پھر جب اس کی موت کا وقت آئے گا رب کی رحمت استقبال کر کے اسے اپنے گلے سے لگا لے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔